بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویلاگ کے ساتھ ارشد علی خان حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے افغان طالبان کی جانب سے خواتین کے خلاف اٹھائے گئے ایک اور اقدام پر۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان میں ایک نیا ضابطہ لاگو کیا ہے جس کے نتیجے میں یا جس کے مطابق خواتین پر اور بچوں پر ایسا تشدد جائز قرار دیا گیا ہے جس میں ہڈی نہ ٹوٹے یا کھلے زخم نہ آئے، اور یہ ضابطہ باقاعدہ افغان سپریم لیڈر خیبت اللہ اخندزادہ کے دستخطوں سے جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو جسمانی سزا دے سکتا ہے اگر شدید طاقت کے استعمال سے واضح فریکچر یا نمایاں چوٹیں آئیں تو اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ افغانستان میں فوجداری ضابطے میں تشدد اور خوف کو ریاستی پالیسی کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ سزا اسی صورت میں ممکن ہوگی جب متاثرہ خاتون عدالت میں تشدد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ خاتون کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں کہ خاتون کو مکمل پردے میں رہتے ہوئے اپنے زخم جج کو دکھانے ہوں گے، جبکہ عدالت میں اس کے ساتھ شوہر یا کوئی مرد سرپرست کی موجودگی بھی لازم قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے تو اسے 3 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نئے ضابطے کا آرٹیکل 9 افغان معاشرے کو 4 طبقات میں تقسیم کرتا ہے، جن میں علماء، اشرفیہ، متوسط طبقہ اور نچلا طبقہ شامل ہے۔ مطلب افغان سوسائٹی کو، افغان معاشرے کو درجہ بندی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نظام کے تحت ایک ہی جرم کی سزا کا تعین جرم کی نوعیت سے نہیں بلکہ ملزم کی سماجی حیثیت کے مطابق یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی عالم دین جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے محض نصیحت تک محدود رکھا جائے گا۔ اگر کوئی عالم دین کسی جرم میں شریک ہوتا ہے تو اسے صرف نصیحت کی جائے گی۔ یہی جرم اگر اشرفیہ سے تعلق رکھنے والا فرد کرتا ہے تو عدالت اسے طلب کر کے مشورہ دے گی، جبکہ متوسط طبقہ یا مڈل کلاس جو ہے، اگر مڈل کلاس کا کوئی فرد اسی طرح کا ایک جرم کرتا ہے تو اسے قید کی سزا دی جا سکے گی، جبکہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے کو قید اور جسمانی سزا دونوں ساتھ ساتھ دی جا سکیں گی۔ سنگین جرائم میں جسمانی سزا کا نفاذ اصلاحی اداروں کی بجائے مذہبی علماء کریں گے۔ 90 صفحات پر مشتمل اس نئے ضابطے کے تحت 2009 میں متعارف کرایا گیا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا قانون بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ قانون امریکی حمایت یافتہ حکومت کے دور میں نافذ کیا گیا تھا۔ یہ تو وہ چیدہ ڈیٹیلز تھی، تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس سے پہلے بھی افغان طالبان نے خواتین کی تعلیم پر سخت قدغنیں لگائی ہیں۔ یونیورسٹی میں خواتین کا داخلہ ممنوع ہے، اسکولوں میں خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں ایک بین الاقوامی صنعتی نمائش میں بھی خواتین کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا اور ان کو اس صنعتی نمائش میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو افغان معاشرہ روز بروز انتہا پسندی اور سخت اقدامات کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب اصول جو ہیں اسلام سے متصادم نظر آتے ہیں۔ اسلام میں باقاعدہ جہاں مرد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہاں خواتین کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن شریف میں پوری ایک سورت سورہ نساء کے نام سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ آئندہ ویلاگ میں آپ سے دوسرے موضوعات پر بات کریں گے۔